نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ نے یہ دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کو اللہ نے خود بنایا اور بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیا اور چلانے میں کسی کے مشورے کا پابند نہیں۔
اس کا نظام وہی بہتر جانتا ہے بنایا کیسے اور چلائے گا کیسے۔ اگر بندوں نے اس کے نظام کے اندر مداخلت کی تو ناکام ہوئے اور اس کا کچھ نہیں بگاڑا اور اپنی ہی بربادی کا اپنے ہاتھوں ذریعہ بنے، اور نظام اس کا چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تبدیلی اگر کرنی تو اس نے کرنی، نہیں کرنی تو اس نے کرنی، اس کا نظام ہے جیسے چاہے چلائے، اور کہہ دیا بس میں نے نظام ترتیب دے دیا، اس کے متحد زندگی گزارو گے، جتنے میرے تمہارے سے وعدے ہیں سارے پورے کروں گا۔ اور اگر اس نظام کے اندر مین میخے نکالو گے یا اس نظام پر بنائے ہوئے انگلی اٹھاؤ گے یا اس نظام کو پسند نہیں کرو گے، تمہاری زندگی کے اندر، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے مال کے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر اس نظام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اتنا پریشان کر دوں گا کہ بسا اوقات تم اپنی اولاد اور اپنے مال اور اپنے مکان، اپنی جان سے بھی تنگ آ جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ نہ اس نظام پر انگلی اٹھانی ہے، نہ اس نظام کے اندر کسی قسم کی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی۔ آج جو حالات ہمارے پر آ رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس نظام کو تسلیم نہ کرنا علیحدہ اللہ کی ناراضگی، اور اس کے اندر تبدیلی لانا یہ علیحدہ اللہ کی ناراضگی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نظام کی مخالفت کرنا، اس نظام کو تسلیم نہیں کرنا، ایسے نہیں ایسے ہو جاتا، کیا یہ اچھا ہوتا ہم یوں ہوتے، جب اللہ نے ہمیں بنائے نہیں، کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، اس نے بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کا دور ایک مرتبہ مبارکباد کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا انہیں ایک مرتبہ طوبہ مبارک ہو، جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو، اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ ساتھ انہوں نے دیا جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، اتباع تم کرو، قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ جو حالات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر آئے، ان حالات کے کیا پتہ متحمل نہ تھے؟ جتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی، ہم تو لائٹ چلی جائے، پنکھے کے پر ہلنا بند ہو جائے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ قربانیاں کہاں دیتے؟ جس چیز کو اللہ نے جس لیے بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا اس سے وہ مقصد لیا۔ ان کی ذمہ داری تھی، حضور کو دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، جبرائیل محفل میں بیٹھے دیکھے، حقیقت ان کے سامنے عیا کر دی، ہر چیز ان کے سامنے کھول دی، اور ہمارے سے ہر چیز پردے میں رکھی۔ دیکھا نہیں، قرآن اترتے نہیں دیکھا، جبرائیل السلام کو آتے نہیں دیکھا، ان ساری چیزوں کے نقشے نہیں دیکھے، تم نے ماننا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ویسا لانا جیسے دیکھا ہی نہیں تو کیسے لے کے ہیں؟ جب میں نے صداقت نہیں دیکھی، عدالت نہیں دیکھی، شجاعت نہیں دیکھی، سخاوت نہیں دیکھی، میں کیسے ایمان لے کے آؤں؟ ایمان ویسا لے کے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ لائے۔ یا اللہ، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں سعد بن وقاص، کہاں حارثہ، نعمان بن حارثہ، کہاں ابو عبیدہ بن جراح، کہاں ابو بکر عمر عثمان علی، میں کہاں؟ تو پیر محل، ان کے تصور میں بھی نام نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو، تم قدم بڑھاؤ میں تمہاری مدد کروں گا، راہیں میں کھول دوں گا۔ تم میرے دین کو آباد کرو، میں تمہارے گھروں کو آباد کروں گا۔ تم اللہ کے دین کو خوشحال کرو، میں تمہاری زندگی کو خوشحال کروں گا۔ وعدہ، آؤ، میرے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ تھا کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو کہے گا وہ کریں گے، آجو، کرتے کیوں نہیں؟ حالات کی خرابی، نظام کو تسلیم نہ کرنا، نظام کے اندر مداخلت کرنا، تیسری بات نظام کے اندر مخالفت کرنا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، ہم نہیں جاتے، آپ تو میوے کھلانے کے لیے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ مروانے کے لیے؟
ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ تو ہمیں مروائے. وہ دیکھ وہ فرعون ہے اور لشکر اس کے ساتھ، حکومت اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس. اللہ کہہ رہے کہ نہیں تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اب وہ کہہ رہے نہیں موسیٰ علیہ السلام حالات سامنے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم نے کوئی نہیں دیکھا. جاؤ جب فتح ہو گئی اور بیت المقدس کے دروازے کھل گئے ہمیں دینا، ہم ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. ہے جی فتح آپ کرو آباد ہم کریں گے. آج ٹھیکہ سارے دین کا مولوی نے اٹھا رکھا ہے. شہادتیں تم دو، قربانیاں تم دو، ہے جی، اور وہاں کے جو میوے تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو ہمارا حصہ بھی ساتھ رکھ دینا. یہ اس وقت نظام چل رہا ہے. اپنے آپ کو فوجی ظاہر کرنا ہے تو وردی تو پہننی پڑے گی. میں وردی نہیں پہنوں گا تو سب سے پہلا میرے پہ پوائنٹ اٹھے گا، تو سب سے پہلے میرے بارے میں کہا جائے گا آبجیکشن کہ ہمیں کیا پتا تھا، ہم کو اندر ہمارے پاس غیب کا علم تھوڑی تھا کہ اس نے وردی پہنا، وردی نہیں تھی اس کے پاس. تو احترام ہو رہا ہے وردی کے اندر والے کا نہیں، وردی کا احترام ہو رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تمہاری اپنی حیثیت کوئی نہیں. جب تم حضور کی غلامی والی وردی پہنو گے تو یحببکم اللہ. اگر اس وردی سے باہر ہو جاؤ گے تو اولئک کالانعام، جانور اور تم برابر. اور اگر میرے نبی کی اتباع والے لبادے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو گے تو پھر تمہیں میں آسمانوں سے کیا کہوں گا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم میرے فرما بردار ہو، تم میرے ہو. تمہاری چوائس وہ ہے، تمہاری پسند وہ جو میری پسند ہے. اور میرے نزدیک کائنات کے اندر اب تھی ہے قیامت تک رہے گی میرے محبوب کی مبارک زندگی. بس جو اس پر آئے گا وہ دنیا آخرت کی کامیابی پائے گا. اگر نہیں آتا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دین غالب ہو کے رہے گا، میرا دین غالب ہوگا. غالب تو اللہ کا دین ہوگا لیکن تمہارا کچھ نہیں بچے گا، تمہارا کچھ نہیں بچے گا. جب فتح کا مرکز وہ خود بتلا دے، وہ جب خود بتلا دے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں تم فاتح بنو گے، یہاں تمہیں نقصان ہوگا، تو اس نظام کو ماننے کے اندر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نظام کو تسلیم کرنے میں، اس نظام کو نافذ کرنے کے اندر دیر کی سوچ وچار کس چیز؟ حکومت اسلامی، ملک اسلامی، اقتدار اللہ کے ماننے والوں کا، کرسی پر بیٹھنے والے سارے غلام رسول. شریعت بل پاس ہو رہا ہے، اس کے اندر شریعت ہے کون سی جو پاس ہو رہا ہے؟ 200 سال انگریز ہمارے پر حکومت کرتا رہا. اس نظام کو لانے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں کتنی قربانیاں پیش کرنی پڑی. مارنے والے تھک گئے لیکن مار کھانے والے ختم نہ ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو اس نظام کو کھوکھلا نہیں کر رہی اور اس نظام کو نافذ کرنے والوں کی مدد کر رہی ہے، تو لہٰذا اپنے ہتھیار گرا دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. یہ 200 سال پہلے بھی ہوا، چند سال پہلے افغانستان کے اندر ہوا. اب ظاہری طور پر اس نظام کی حمایت کرنے والے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے والے یہ نظام نافذ ہونا چاہیے، تو ظاہری طور پر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. مولوی تھے، سر پہ پگڑیاں تھی، کندھے پہ رومال تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے. ہلاکت ہی ہلاکت تھی، مالٹے کی جیل تھی. تلوار ہتھیار تو دور کی بات، اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور لڑائی کرنے کا ہتھیار تو دور کی بات، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے لیے تہجد کے لیے وہ جو وضو کا پانی ہوتا اس لوٹے کو بھر کر
زمین پر رکھتے اور اوندے منہ دے لیٹ جاتے تاکہ پیٹ کی حرارت تپش کی وجہ سے پانی کے اندر ٹھنڈک میں کچھ نرمائی آ جائے. نظام یہ حضرت گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہاتھوں کے اندر وہ آلائے ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار ہیں کہ جن سے ہلاکت. اب یہ کیا کر رہے؟ اب نظام اللہ نے کہا ہوگا، تم میرے دین کی مدد کرو جیسے کیسے ہو. جب پتہ لگا کہ فوج اندر گھس گئی تو وضو کیا اور وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ دنیا کے ہتھیاروں کے بارے میں، دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے سنا، اور وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا کہ جو انسان وضو کر لے یہ ایسا ہتھیار ہے جو فتنوں سے، پریشانیوں سے، اور دشمن کی اور کفر سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے. مصلی کے اوپر بیٹھ گئے. جب آئی انگریز فوج کمرے کے اندر گھسی تو حضرت مصلی پہ بیٹھے ہوئے اللہ نے اس وضو کی برکت سے کرم فرمایا، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. کمرے میں پاس بیٹھے پوچھ رہے ہیں یا قاسم نانوتوی کہاں تھا، یا گنگوہی کہاں تھا. اللہ اکبر. جب اس نظام کے ماتحت ارادہ نہیں آمادہ ہو گئے، تیاری کر لی تو اللہ کی مدد. ان تنصرکم اللہ ینصرکم اللہ فلا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، آگے مدد اللہ کی زمین پر. اللہ سے ہونے کا یقین ہر کوئی بول رہا ہے، اس ہونے کے یقین کے استحضار کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کر رہا. اللہ ہے، کرتا ہے. جب اس نظام کی تبدیلی دیکھتے ہیں، اس نظام کی مخالفت دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے کفر کرتے ہو تم؟ اس مٹی کو، اس درختوں کو، اس آسمان کی بلندیوں کو، اس زمین کی نچائی کو، گہرائی کو میں نے بنایا. تجھے تو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا چاہیے تھا. کیف تکفرون، تو کیسے کفر کرتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، کچھ نہیں تھا تو تھا ہی نہیں. فاحیاکم، تجھے زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تجھے ماروں گا. ثم یحییکم، پھر تجھے زندہ کروں گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تو لوٹ کے میری طرف آئے گا. تو کیسے کفر کرتا ہے؟ تیری سائنس کہتی ہے کہ خون کے قطرے کے اوپر، ایک ذرے کے اوپر محنت ہوئی. ماں کے پیٹ کے اندر سائنس نے یوں کیا، ایک دھماکہ کر دیا، بچہ دنیا کے اندر باہر آ گیا. اب اللہ کیا کرے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب میں نے پیدا کیا تو اعتراض اٹھے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. ان کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت میں، ریاضت میں، اطاعت میں، صداقت میں، خلافت میں، ذکر اذکار کے اندر ہم جو بیٹھے ہیں. فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم اپنا کام کرو، خبردار میرے بنائے ہوئے نظام کے اندر مداخلت کوئی نہیں کرنی. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کا وجود یہ بھی دنیا میں نہیں تھا. خبردار، کیپ کوائٹ، چپ، کوئی بولنے کی گنجائش نہیں. تم ہوتے کون ہو اس نظام کے اندر مداخلت کرنے؟ میں ہوں. میں نے آسمان بنا کر آسمان سجا دیا، میں نے زمین میں تو سجانی ہے. تھا کیا کہ فرشتوں کو چپ کرا دیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نور سے بنے، غلطی کا مادہ ہی کوئی نہیں، نیکی ہی نیکی ہے، نافرمانی کا مادہ ہی کوئی نہیں. اطاعت اطاعت ہے، یہ کبھی ماننے گی کبھی نہیں مانے گی. بنانے والے کو کہے گی میں تجھے نہیں مانتا جس نے مجھے بنایا. فیکٹری کی کوئی چیز میرے عزیزوں مارکیٹ کے اندر آتی ہے میرے عزیزوں، اس کی پیکنگ کے اوپر، جب باہر پیکنگ بعد میں کھلتی ہے، اس کے پیکنگ کے اوپر لیبل لکھا ہوتا ہے فلانی فیکٹری سے بنی. اس نے تو اپنی فیکٹری کو ہی جھٹلا دیا. یہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، دنیا بھی اور انسان بھی سائنس سے بنا، اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کہہ رہے شرم کر. ایک جوسر مشین ہو، اللہ اکبر، ایک چاپر ہو، ایک گلاس کا سیٹ ہو، ایک تھرمس ہو، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنتا. یہ چلتا پھرتا ریموٹ بتا کسی کے بنائے بغیر کیسے بن گیا ہے؟ میں نے بنایا ایسے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
یہ آج تیری پھرتیاں، یہ تیری گیدڑ بھبکیاں، یہ آج تیرے عہدے، یہ تیرے گریڈ، آج یہ تیرے دستخط ہے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں نے تو کیا یہ میرا نظام ہے. کیا نظام؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. بتلاؤں گا تجھے جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. میرا نظام الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. میرا نظام ہے. کی اس نظام کے اندر مداخلت کس نے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام اس نظام کو تسلیم کرانے کے لیے بھیجے گئے. اب کس کے ساتھ؟ جو اس نظام کی مخالفت کر رہا تھا. کون تھا؟ نمرود. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میں اس نظام کو تسلیم کرانے کے لیے آیا، اس نظام کے بنانے والے کو تسلیم کرانے کے لیے آیا جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. قال انا احیی و امیت. اس نے دو بندوں کو بلایا، جس کو سزا تھی اس کو آزاد کر دیا اور جس کو آزاد کرنا چاہیے تو اسے سزا دے کے ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ لے نظام میرا. اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف، اے اللہ یہ کیا کہہ رہا؟ کہ کوئی بات نہیں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. یہ زمین پر حکومت کی نا، آسمان پر کر کے دکھائے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. اس کو اللہ سورج کو نکالتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، سورج سے نکالتا ہے. اگر ایسا نظام تو بناتا ہے فأتی بہا من المغرب، اسی سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. مان جائیں گے تجھے؟ دنیا کی سپر پاور اس کے پاس، مال اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، فوج اس کے پاس، مملکت اس کے پاس، ساری تدبیریں اور سارے مادی اسباب اس کے پاس. ابراہیم علیہ السلام ایک چولا، ایک لباس اور ہاتھ کے اندر ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں اور اس کی نوک ایسے، اس کی نوک کو اس کے قلینوں کے اوپر یوں مارتے جا رہے ہیں سراخ. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس کے دربار کا دستور تھا کہ جو اس کے دربار میں ہوتا یوں کر کے داخل ہوتا. اس نے دروازہ چھوٹا کر رکھا تھا. خدا کا پیغمبر ہے، شرک سے پاک، زنا سے پاک، اس کا خاندان بدعت سے پاک، رسومات سے پاک، گناہوں سے پاک. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، معصوم، غلطی کا صاحبہ ہی نہیں ہوتا. جب دیکھا نمرود نے چال سمجھ گیا اللہ کی مدد ہے، کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، میرے دربار میں آنا، سر جھکا کے آ، اس بے ایمان کے دربار میں جا، پیر اٹھا کے جا تاکہ اسے پتہ لگ نہ جائے تو خدا کے اسباب، خدا کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی جگہ ماتھے پر نہیں ہوتی، اس کی جگہ پیروں پہ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام گئے اس کے دربار میں، جاتے یوں کر کے اندر پاؤں، وہ تو آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کہا چاہیے تو یوں کر کے آنا، یہ پیر اندر کر کے آ رہا ہے. لیکن وہ شخصیت کے اندر اتنا تھا. مکے کا سارا کفر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے میں، ستانے میں کمی کیوں نہ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اتنا روب تھا. رب اکبر کی قسم، مکے سے بڑا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے کتراتا تھا. کیا چیز تھی؟ اب داخل ہوئے. قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، نکالتا سورج اللہ مشرق سے. فاتی بہا من المغرب، میں تو یہ خدا مانوں گا اگر مغرب سے سورج نکال، وہیں وہ اس کے ہتھیار ڈھیلے ہو گئے. فبہت الذی کفر، تھا کافر، وہ کیسے کہتا میں سورج مغرب سے نکال سکتا ہوں. آج میرے عزیزو دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں آپ کے میرے مخالفت کے اندر جو چل رہے ہیں، پہلی بات یہ اللہ کے نظام کو تسلیم نہیں کر رہے. یہ نہیں، یہ ہو جاتا. اس نظام کے بنانے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. حکومتیں بھی میرے عزیزوں کھڑی ہو گئی، دنیا کے اسلامی ممالک بھی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ عورت کو اس کا حقوق ملنا چاہیے. حضور نے فرمایا جو میں دے کے گیا اس سے بڑا کائنات کے اندر عورت کو حقوق ہی کوئی نہیں دے سکتا. اس حقوق کو عیسائیوں نے تسلیم کیا، اس حقوق کو یہودیوں نے تسلیم کیا. عورت تو عورت، مردوں کی بات ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری فوج نے اللہ اکبر ایسی بستی کے پاس سے گزرنا ہے. انہوں نے بستی کے احترام میں ارد گرد کے اندر ننگی عورتوں کو بنا سجا کے کھڑا کر دیا. بتا ہم کیا کریں، اپنا ایمان بچائیں کہ لایا ہوا محمد کا اسلام بچائیں. اللہ
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا اگر یہ بچ گئے، ان کا ایمان بچ گیا تو میرا لایا ہوا اسلام بھی بچ جائے گا۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں کہا تھا اللہ یہ ہے تو تیرا اسلام ہے، یہ ہے تو تیری توحید ہے، یہ ہے تیری پہچان ہے، یہ ہے تیری الوہیت، ربوبیت، قدوسیت ہے، اگر یہ نہیں تو اللہ نہ اسلام نہیں، نہ تیری پہچان کوئی نہیں، نہ میری نبوت کوئی نہیں۔ نبوت کی پہچان کرانے والے صحابہ، خدا کی توحید کو بتلانے والے صحابہ، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے والے صحابہ، اسی لیے اللہ نے ان کے کردار کو دیکھا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک کو خواہ کوئی ہو جس نے ایک مرتبہ حضور کا دیدار کیا، جس نے کبھی بھی حضور کا دیدار نہ کیا، رحمت عالم کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اصحابی کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن پکڑ لو گے، اللہ اکبر، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے نصیب ہو جائیں گے۔ اب نظام ہے، اس نظام کو میرے عزیز و تسلیم کرنا ہے، اس نظام کے اندر مین میخی نہیں نکالنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت لکھ کے پرچے میں لپیٹ دی کہ جاؤ جا کے میری فوج کو یہ سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ جاؤ سناؤ ان کو، ویحفظوا فروجہم، جاؤ ان کو سناؤ۔ جب یوں کر کے آیت کھولی، اپنی آنکھیں بند کر لی، سواریوں کے اوپر بیٹھ گئے، ناچ ناچ کے تھک گئیں، گا گا کے تھک گئیں، حسن و جمال کے جلوے دکھا دکھا کے تھک گئیں۔ جب آخری نبی علیہ السلام کا ان کے احترام میں سے، ان کے درمیان میں سے آخری نبی علیہ السلام کا صحابی نکلا، آواز دے کے کہنے لگی اتنا تو بتا جاؤ تمہاری آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا؟ تم اندھے تو نہیں ہو، ہم ناچ ناچ کے گا گا کے تمہیں متاثر کر کر کے تھک گئے، لیکن تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے، تیرے ایمان پہ دڑاڑے کیسے ڈالیں گے، تمہارے ایمان کو ضائع کیسے کریں گے، ہم تو تمہاری آنکھ نہ کھلوا سکے، بتاؤ بتاؤ کیا ہے؟ ایک صحابی نے مڑ کے نہیں دیکھا، جاتے ہوئے کہہ دیا ہم نے پورا قرآن نہ سنا، سورہ بقرہ نہ سنی، پہلا پارہ دوسرا پارہ نہ سنا، 3 پارے نفل میں پڑھ کے نہیں آئے، 10 پارے پڑھ کے نہیں آئے، ہمیں قرآن کی ایک آیت سنی جس میں مالک کائنات نے ان آنکھوں کی نگاہ کو اوپر مذمت کر دی، ہم قرآن سن کے آئے، ساری دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی قرآن کی آیت نے تمہیں اتنا متاثر کر دیا، اگر پورے قرآن پہ عمل کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اکیلے نہ جاؤ، اس بے پردگی سے نکالو، ہمیں اپنی چادروں سے ڈھانپ دو، اسی محمد کا کلمہ پڑھاؤ جس محمد کا کلمہ پڑھ کے تم باحیا ہو گئے ہو۔ اس نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر گھر کے اندر بغاوت کرے گی میری بہن، گھر کے اندر بغاوت کرے گی میری بیوی، گھر کے اندر بغاوت کرے گی تیری میری ماں، تو میرے عزیزوں سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں پردے کے فضائل نہیں بتانے، اسے پردے کے نقصانات نہیں بتانے، اسے یہ بتانا ہے اللہ اکبر، یہ میک اپ، یہ نکھار، یہ سنگار میں نے پسند نہیں کیا، اللہ کا ترتیب دیا ہوا، اور اس نکھار کو، اس نصاب کو، اس نظام کو، اس سنگار کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی ماں بہنوں کی جھولیوں میں دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب برقع تجھے چبھے یا کاٹے، یا برقع تجھے خاندان میں، یا برقع تجھے اللہ اکبر دنیا کی روشن خیالی کے اندر شرمندہ کرے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کا طریقہ، بلکہ یوں زبان سے کہنا یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا تحفہ ہے، قبول کر اس کو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اگر تیری پگڑی پر، تیری ٹوپی پر، تیری داڑھی پر، تیری شلوار ٹخنوں سے اونچی، تیرے بیٹھ کے کھانے پر، ہاتھ سے کھانے پر، دائیں ہاتھ سے پانی پینے پر، اللہ غنی، اگر تیری آنکھ کے حیا پر، تیری سچی گواہی پر، تیری حرام چیزوں سے ممانعت پر اگر کوئی انگلی اٹھے تو کہہ دینا یہ نظام میرے باپ نے نہیں دیا، یہ حسین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یا اللہ یہ نظام، اگر اس نظام کو سنبھالتے ہوئے مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اگر حکومت سے ٹکر لینا پڑی، اگر دنیا کی کفریہ طاقتوں سے ٹکر لینا پڑی تو پھر میں کیا کروں گا؟ یا اللہ میں نے کوئی علاقہ فتح کرنا ہو تو کیا کروں گا؟
فرمایا اس نظام کو لے کے چلنا جیسے بیت المقدس کی طرف میرا عمر چلا تھا. اللہ اکبر. وہ 17 پیمد والا کرتا پہن کے چلا, ہاتھ کے اندر لاٹھی لے کے چلا. غلام اسلم ساتھ ساتھ جا رہا تھا, پیچھے دوسرا تیسرا گھوڑا اونٹ کوئی نہیں تھا, نظیرہ تھی نہ کوئی تلوار تھی. اس نظام کو اللہ اکبر ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کے لیے نکلا, اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلا. اللہ نے پورا بیت المقدس ایک آدمی کے ہاتھ پہ فتح کر دیا. اے میرے بندو, اے حضرت انسان, اے کالی کملی والے کے امتیو, پریشان کبھی کسی مرحلے میں نہ ہونا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میرے خزانوں پر, میری طاقت پر, میری حکومت پر بھروسہ رکھ کے قدم اٹھانا تمہارا کام ہے. دنیا کو شکست دے کر تمہاری جھولیوں میں ڈال دینا میں اللہ کا کام ہے. نکلو میدان کے اندر. سرزمین پاکستان جب فتح ہوئی, کس کے پاس تلوار تھی؟ آج جو کہتے ہیں جدی پشتی چودھری ہونے, اللہ اکبر. میرے عزیزو بتاؤ واگا کے ریلوے اسٹیشن پر کیا حالات تھے, امروہے کے ریلوے اسٹیشن پر, امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر کیا حالات تھے. آج کہتے ہیں جدی پشتی چترانیاں, تمہارا باپ تو تمہیں بوری میں بکسے میں چھپا کے لے کے آیا تھا. سن 1947 کے اندر تیرے میرے حالات تھے میرے عزیزو. اللہ اکبر. اس وقت تو گڑ کی ڈلی روٹی کے اوپر خاک, پیاز کی کاش روٹی کے اوپر رکھ کے کھایا کرتے تھے. آج دسترخوان کے اوپر میرے عزیزو کتے پہلے دیسی گھی کھاتے ہیں, تجھے مجھے بات کے اندر نصیب ہوتا ہے. باپ بچوں کو وصیت کر رہا ہے, ماں بچوں کو وصیت کر رہی, پیسہ ہوئے گا تو کم بنے گا. پترا مولوی کو دعا کر اللہ سانو پیسہ دے دے, پیمنٹ پھنسیت جو ہو جائے گا, پیسہ ہوگا. ابا سے پوچھ, ماں باپ کو ساتھ لے کے آیا تھا, بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے آیا تھا. پھر پاکستان میں تجھے ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملی, تجھے مکان بنانے کی جگہ نہ ملی. آج پیر کے محل کے اندر تیرے پلازے کھڑے ہو گئے. بتا یہ پیسے سے ہوا یا اللہ کے کرم سے ہوا؟ اگر محنت تو کر سکتا ہے, اپنے بچوں کو یہ محنت کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈال سکتا ہے؟ باپ نے محنت کر کر کے 50 سال کے اندر کمایا, بیٹے نے انگلینڈ کے ویزے کے چکر کے اندر پورے کا پورا پلازہ بیچ ڈالا. رب العالمین کی قسم ہے, باپ کے پاس سرمایہ نہ رہا, اس سرمایہ کو ضائع کر کے بیٹا کمانے کے لیے گیا. 25 سال کے بعد میرا عزیزو اللہ اکبر پاکستان واپس آیا. پاکستان آنے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہی کوئی نہیں. پیسے سے ہوتا ہے؟ محنت اللہ نے دی ہے, طاقت اللہ نے دی ہے. سامنے دشمن کی فوج, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے, کوئی بحری بیڑا کوئی نہیں, کوئی ایٹمی طاقت کوئی نہیں, کوئی میرے عزیزو شاہین غوری میزائل کوئی نہیں, اکیلا کھڑا ہوا. یا اللہ فتح کیسے کروں گا؟ پیچھے اسلامی فوج, کمانڈر ان چیف آگے, کیسے ہوگا؟ اترے اپنی سواری سے, سب کو کہا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. صلاۃ الحاجت پڑھی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کے کھر اتار دیے. نکلو. اب روڈ کے اوپر جیسے گھوڑوں کے کھروں کی ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے, سمندر کی تہ میں ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی, سارا قافلہ. اب بات مدینے والے کی آ گئی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا. جب نکلے اور اللہ اکبر, جب آگے دریا کو عبور کیا تو اپنا پانی پینے والا پیالہ دریا کے اندر پھینک دیا. اللہ کے وعدے پر یقین تھا, دنیا کو بتلانا چاہا کہ ہمیں یقین ہے, تمہیں بھی یقین آنا چاہیے. وہ پتھر کا پیالہ میرا عزیز ہو یا لکڑی کا تھا, پانی کے اندر پھینک دیا. جب دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہوئے, اپنی سواری کے رخ کو دریا کی طرف کیا, اے دریا کے پانی میرا پیالہ تیرے اندر سما گیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, تجھے بتانا پڑے گا, تجھے دکھلانا پڑے گا. نبی کا وعدہ اللہ کے ذریعے, اللہ سے, اللہ نے جو نبی کے ذریعے وعدہ کیا سچا. بتا, جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاؤں کی جوتے کی ذرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. میرا پیالہ مجھے واپس لوٹا. دنیا انسانیت نے دیکھا, پانی کی موج آئی, ایک لہر نیچے سے اٹھی, سعد بن وقاص کا پیالہ اٹھا کے اس کے قدموں کے اندر پھینک دیا تھا. مدد اللہ کی. کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے؟ ہمارے پاس تو 20 کلو کا آٹا ان مظلوموں کے پاس نہیں پہنچ سکتا. اسرائیل کو, سفیر کو بھگانا مقصد نہیں, تجارتی تعلقات جیسے ہمارا دوستانہ رہے گا, سفیر بلا لو, دنیا کی آنکھوں کے اندر وہ جھونکنے کے لیے.
تجارتی تعلقات برابر رہیں گے، پیٹرول تمہیں برابر ملتا رہے گا، سفیر واپس بولا، سفیر کو چاٹنا ہے، چاٹ ڈالنا ہے اس کا۔ پوری اسلامی ریاستیں خواہ ایران ہو، خواہ وہ سعودیہ ہو، خواہ وہ قطر ہو، ساری متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتی، خبردار ہمارے پیٹرول کے گولے بنا بنا کر ہمارے مسلمانوں پہ برساتے ہو، خبردار آج کے بعد کسی اسلامی ریاست سے دنیا کے یہودی ملکوں کو، دنیا کے عیسائی ملکوں کو تیل نہیں دیا جائے گا۔ ایک اعلان ہو جاتا، ٹیمپریری رسمی طور پر اعلان کرتے ہیں، خدا پاک کی قسم ساری دنیا کا کفر فلسطین کے قدموں میں جھک جاتا، ہمت ہی کوئی نہیں۔ کھڑے ہو جاتے سینہ تان کے۔ نہ میرے عزیزو فلسطین کی سرحد پر، نہ شام کی سرحد پر، نہ میرے عزیزو اللہ اکبر عراق کی سرحد پر اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر گول میز کانفرنسی کر لیتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر انٹرویو دے دیتے ہیں کہ آج سے ہمارے تجارتی سارے کے سارے منصوبے اور سارے کے سارے معاہدے ختم ہو گئے جب تک تم فلسطین پر ظلم کرنا نہیں چھوڑو گے۔ رب العالمین کی قسم ہے میرے عزیزو، زندوں کی تو میں بات نہیں کرتا، پیر محل والوں کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بات نہیں کرتا، بحریہ ٹون فیصل مسجد میں پڑھنے والوں کی، حرم کے اندر پڑھنے والوں کی بات نہیں کرتا۔ 37,000 بچہ اسرائیل کے گولہ باری سے شہید ہوا۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر یہاں پاکستان سمیت دنیا کے حکمران میرے عزیزو احتجاج کر کے دکھاتے اور سارے کاروباری معاہدے ختم کر دیتے، پتہ نہیں تیرے میرے منہ سے دعا نکلتی یا نہ نکلتی، لیکن 37,000 بچوں کے قبروں کے اندر ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ تیرا تھوڑی مرا، میرا تھوڑی مرا، اس سے پوچھ جس کے بچے، جس کی گودیں اجڑ گئی۔ پرسوں کا میرے عزیزوں موبائل کے اوپر کلپ آیا ہوا تھا، کتنے عمر کا بچہ ہوگا، 7 یا 8 میکسیمم 10 سال کا ہوگا، ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے، دائیں بائیں مچھر جا رہے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ بچہ لاوارث ہے، اس کے خاندان کے اندر سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، لیٹا پڑا تھا۔ کبھی وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہوگا، کبھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہوگا، کبھی چابی والے کھلونوں کو یاد کرتا ہوگا، کبھی ماں کے ہاتھوں کھانے کو یاد کرتا ہوگا۔ رب العالمین کی قسم ہے تم مانو یا نہ مانو، اس بچے کا ایک ایک آنسو مسلمانوں اگر تم اب بھی کھڑے نہیں ہوئے تو خدا کا قہر بن کے ہمارے اوپر گزرے گا۔ معصوم پردہ دار عورتیں 18 سال کی بچیاں کبھی بیت اللہ کی طرف، کبھی مکے کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں، کبھی مدینے کی طرف، کبھی سرزمین پاکستان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں آ جاؤ، کب تم اللہ کی مدد لے کے آؤ گے، کب ہمارا سہارا بنو گے، تمہاری بیٹی نہیں ہم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، ہماری عزت ہی کچھ نہ رہی۔ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے مارا اور مارنے کے بعد ہمیں رونے نہ دیا، بلکہ احتجاج کے طور پر ہمارے کپڑے اتار کے ماں باپ کے جسموں کے سامنے ننگا کر دیا۔ اللہ فلسطین پہ کرم فرما دے۔ بتاؤ اللہ کی مدد لینے کے لیے کسی پیر محل میں کسی نے روزہ رکھا، یا اللہ میں نہیں کھاؤں گا، یا اللہ میں کیسے کھاؤں؟ مسلمان بچے مسلمان بچیاں ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے، بتا دودھ سوڈے تیرے میرے اندر، یخنیاں سوپ والی ریڑیاں گرو پیر محل کے اندر شمار نہیں ہوتی، یہ تیرے میرے اندر کیسے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ مرے عید کے دن کپڑے نہیں پہنتا، یا تو اللہ اکبر 50,000 کے قریب مسلمان شہید ہو گیا۔ بتا تجھے نیا جوڑا کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ طائف کے اندر مار مار کے انتہا کر دی، مکے کی گلیوں میں مار کھا کے نہ رویا، مکے کے چوک میں مار کھا کے دل برداشتہ نہ ہوا، طائف کی گلیوں میں اتنا مارا کہ کپڑوں کا رنگ خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا، بات کرے تو منہ سے خون آئے، دانتوں سے خون آئے، ہونٹوں سے خون آئے، آسمان کی طرف منہ کیا، یا اللہ ان کو بتا تو صحیح میں کون ہوں؟ اللہ تو نے کن کے حوالے
حوالے کر دیا، آسمانی لشکر سارا زمین پر آ گیا، کہا آپ ہاتھ اٹھا کے بولو دو آمین ہم کہیں گے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، میں ان کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی آیا، میں تو بسانے کے لیے آیا، دنیا کیا کہے گی، ان کا نبی تو تباہی کی دعا کر کے بد دعا کر کے چلا گیا۔ رب العالمین کی قسم ہے، نبی اللہ نے وہ دیا جو مارنے والوں کو بد دعا نہیں کرتا، امتی وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ انصرکم اللہ فلا غالب لکم، مدد تو اللہ کی، دین تو اللہ کا ہی غالب ہو کے رہے گا، باقی کوئی نہیں۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ دین کو غالب کرے گا، ہوگا، مٹ جائیں گے مٹانے والے، ختم ہو جائیں گے ختم کرنے والے۔ میرے عزیز اللہ اکبر، ایک لشکر خدائی فوج کا پیر محل میں بیٹھا ہوا، ایک لشکر میرے عزیز اور رائیونٹ کے اجتماع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، رب العالمین کی قسم ہے اگر خدا کو وہ رو کے دکھا رہے اللہ ان کے آنسوں کو ضائع کوئی نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب چھڈو گلا، تسی قرآن حدیث سانو سناؤ، صحابہ دے واقعہ سناؤ، پر کیڑے بکھیڑے چ پہ ہو جانو نہ کم نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس کے اندر بھائی ہیں، اگر جسم سے بال ٹوٹ جائے، پیر کے ناخن تک ٹیسے اٹھتی ہیں، یا تو لاکھوں جنازے اٹھ گئے، ماتھے پہ پسینہ بھی کوئی نہیں آیا، آنکھ میں آنسو کیوں چھڑ دئیے؟ جو آگ فلسطین کے گھر گھر میں لگی، کاش وہ تیرے گھر میں لگتی، پھر میں پوچھتا چھڈو جی 10 بچوں کے جنازے اٹھے، پرواہ کوئی نہیں، کسی اور پر بات کرو۔ الہ العالمین، ہم نے جس کے آگے فریاد کے لیے دامن پھیلایا، جس کو ہم نے رو کے دکھایا، اس نے کہا نہیں جی نہیں، ساڈے وسائل کوئی نہیں، اس نے رو کے دکھایا، ہم متحمل کوئی نہیں، ہمارے اندر لڑائی کی طاقت کوئی نہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ مال ہے نہ ہمارے پاس اسباب ہے، ہمارا ملک تو پہلے ہی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کہتے ہیں کیوں بدر کو یاد نہیں کرتے، کیوں احد کو یاد نہیں کرتے، اللہ اکبر، کیوں رومیوں کے لشکر میں 6 مسلمانوں کو یاد نہیں کرتے؟ رب العالمین کی قسم ہے، ایک طرف اکرمہ تھے، ایک طرف میرے عزیزو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف عبداللہ بن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید تھے، یہ 6 افراد کی کمر جڑی ہوئی تھی، اتنا لڑ رہے تھے تلواریں ٹیڑھی ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، لڑتے لڑتے 60,000 رومیوں کو میرے عزیزو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بیٹھا ہوا عصر کی نماز کے بعد اونگ آ گئی، فرمایا لشکر تیار کر، میرا خالد لڑتے لڑکے تھک گیا، دشمن کی فوج میں پھنس گیا ہے۔ اللہ، ابھی ادھر اعلان ہوا چلو چلو مسلمانوں کی اسلامی فوج کی مدد کے لیے چلو، گھر میں بیٹھنا حرام ہے، نکلو، اسلام کا دشمن اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ادھر فوجوں کی صف بندی ہو رہی ہے، ادھر سے ایک جوان میرے عزیزو اللہ اکبر کپڑے میں لپٹا ہوا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ میرے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رک تو صحیح، کون ہے؟ کہاں چلا؟ بس خاموش، اللہ اکبر، اپنی سواری کو ایڑ لگاتے ہوئے چلے گئے۔ کسی نے کہا چھوڑو، کسی دوسری ریاست کا ہوگا، کسی دوسرے ملک کا ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے، اور وہاں جب پہنچے اور جا کر میرے عزیزو اپنی بغل سے ٹوپی نکالی اور کہا خالد، ٹوپی نکالی یوں کر کے پھینک دی۔ خالد بن ولید نے کہا کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا لگا وہاں سے میں تیری بیوی ہوں جو برقع پہن کے میں آ گئی۔ اللہ، فرمایا میں نے دیکھا دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں لے رکھی ہیں، عورت ہے مرد نہیں، دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی گاجر مولی کی طرح کاٹتے میرے پاس آ گئی اور ٹوپی پھینک دی۔ گا خالد لگتا ہے شکست ہو رہی ہے، فتح نہیں ہوئی، اپنے گھر کے اندر ٹوپی بھول گیا۔ آپ نے وہ ٹوپی سر کے اوپر اوڑی اور جب لڑے گاجر مولی کی طرح خدا پاک کی قسم مارتے مارتے رومیوں کے لشکر کے قدم اکھیڑ کے رکھ دیے۔
جب اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، اللہ اکبر، پوچھا کون ہے؟ کہ نہیں میری بیوی ہے۔ یہ ٹوپی کیوں لے کے آئی تھی؟ کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کے طور پہ کچھ بال ابو طلحہ کو دیے تھے، وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے 9 بال میں نے لے لیے اور میں نے اپنی ٹوپی کے اندر وہ بال سلوا لیے۔ جب کافروں کے مقابلے میں جاتا ہوں وہ ٹوپی پہن کے سر کے اوپر چلا جاتا ہوں۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا تھا، میری بیوی نے مجھے ٹوپی لا کے دی، میرے سر کے اوپر پہن لی۔ خدا پاک کی قسم ہے 9 تلواریں ٹیڑھی ہو گئی، اللہ کا لایا ہوا دین غالب آ کے ہو گیا ہے۔ بیٹھے ٹوپی سر سے اتاری، اس کو پھاڑا، 9 بالوں کو چومنے لگ گئے۔ خالد تیری طاقت کا کمال نہیں ہے، محمد کی زلفوں کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اب کیا جہاں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر میں نبی علیہ السلام کے دنیا میں جانے کا واقعہ عرض کرنا تھا، پھر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا دیکھنا انصار کو نہ چھوڑنا، کسی معاملے میں ہم بے گھر تھے، ہمیں گھر دینے والے یہ، ہم نہتے تھے ہمارے ساتھ لڑنے میں مدد کرنے والے یہ، اسلحہ دینے والے یہ، اپنے کاروبار میں شریکہ بنانے والے یہ۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں فراموش نہیں کا کرتے، یہ بیت المقدس تھا، اسی کی اسلامی فوجیں تھی جس نے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں حکومت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہاں سے آیا تھا؟ نور الدین زنگی کہاں سے آیا تھا؟ جس نے کافروں کو دن کے اجالے میں لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ اور خدا پاک کی قسم ہے آج ان کو ہماری حکومتیں ہمارے سروں پر حاوی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زبانوں سے مسلمان جرنیل کے پیروں کے تلوے چاٹا کرتے تھے۔ خدا کے واسطے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھنگ سیکھو۔ مسلمان تو مانگنے والا نہیں آیا، تو دینے والا آیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ان کے پاس کیا کردار، جن کے پاس کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، وہ تجھے اسلامی معاشرہ دیں گے۔ اللہ اکبر، کردار ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، ہمارا لباس بھی پورا، ہمارا ایمان بھی پورا، ہمارا کردار بھی پورا۔ میرے عزیزو اگر کمی پیشی رہتی، اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہیں بھی وقت نہیں آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کردار کو کامل بنا کر، اس صورت کو کامل بنا کر، اس کردار کو، اس جماعت کو کامل بنا کر، مالک کائنات نے اس کے اخلاق کو کامل بنا کر، اس کی زندگی کو کامل بنا کر اعلان کر دیا الیوم اکملت، غلطی کی گنجائش نہیں تھا، اب کوئی غلطی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو کمی پیشی کرنی تھی میں نے کر دی، اب قیامت تک اطاعت چلے گی، مصطفیٰ کی چلے گی، حکومت چلے گی تو خدا کی چلے گی، بس ختم۔ زندگی گزاریں گے خدا کی حکومت اور نبی کی اطاعت میں تو کامیابی ہے۔ وگرنہ میرے عزیزو جو حالات آج اسلامی ریاست فلسطین کے اوپر ہیں، کل وہ حالات ہمارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ 200 سے زیادہ کفریہ ممالک جو دن رات خوابوں کے اندر بھی یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی ریاست کو مسلمانوں سے کیسے چھینا جائے۔ اگر تم نے فلسطین کے بارے میں آواز نہ اٹھائی، حکمران ہو یا تاجر طبقہ ہو یا مسجد کا نمازی ہو، اور کم از کم آواز تو اے اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ کر دوں، یا اللہ مال سے، جان سے اللہ مجھے توفیق دے۔ جب مال کی باری آئی تو اللہ قبول کر لے، جان کی باری ہے تو یہ دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں میرے عزیزو۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت ڈالے، ایمان یقین کی محنت پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے فلسطین بھائی اور جہاں دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اللہ ان کی رہائی اور آزادی کا انتظام فرما دے، ہماری کاوش کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔